ویلکم ٹو ورڈ اسٹڈی. میں ناصر جان. آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پیٹرول پمپوں پر اتنا رش ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، اور حکومت اور پیٹرولیم ڈیلرز کے درمیان کیا تنازع چل رہا ہے، کیا وجوہات ہیں. ان سب پر آج ہم بالکل کلیئر وہ غور کریں گے. وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے پیٹرول پمپ کے مالکین سے اپیل کی ہے کہ وہ عوام کو درپیش مشکلات کے باعث اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. انہوں نے پیٹرول ڈیلرز ایسوسی ایشن کو بھی یقین دلایا ہے کہ ان کے مطالبے یعنی پیٹرول پر ملنے والے منافع کے مارجن میں اضافہ کی سمری اقتصادی رابطے کمیٹی کو ارسال کر دی گئی ہے، جس پر آئندہ اجلاس میں غور کی جائے گی. وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ پیٹرول پمپ کی ہڑتال کی آڑ میں کچھ گروپس 9 روپے کا اضافہ چاہتے ہیں، مگر چند کمپنیوں کو نوازنے کے لیے اتنے بڑے اضافے کی منظوری نہیں دی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے نجائز مطالبات نہیں مانے جائیں گے، تاہم جائز مطالبات پر ضرور غور کی جائے گی. پاکستان میں پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے 25 نومبر یعنی آج سے ہڑتال کا اعلان کر رکھا تھا، اور ان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان کو پیٹرول پر ملنے والے منافع کی شرح میں اضافہ کیا جائے. اگرچہ ہڑتال کا آغاز جمعرات سے ہونا تھا، تاہم بدھ کی رات سے ہی ملک میں اکثر پیٹرول پمپ بند رہے، اور اگرچہ ہڑتال کا آغاز جمعرات کو ہونا تھا مگر بدھ کی رات کو ہی ملک میں اکثر پیٹرول پمپ بند ہو گئے، اور جن پمپ پر پیٹرول دستیاب ہے وہاں صارفین کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں. وزارت توانائی کے مطابق اس ہڑتال کے باوجود ملک بھر میں پی ایس او، گو، ہیسکو، ہیسکول اور شیل کمپنیوں کے پیٹرول پمپ کھلے رہیں گے. پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کا دعویٰ ہے کہ حکومت وعدوں کے باوجود پیٹرول کی فروخت پر ان کا منافع بڑھانے میں ناکام رہی ہے، جس کے باعث وہ ہڑتال پر مجبور ہیں. اس میں ہم مزید یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیٹرول مصنوعات پر ڈیلر مارجن وہ کیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات پر ڈیلر مارجن پیٹرول پمپ چلانے والے انفرادی شخص یا کمپنی کا فی لیٹر منافع ہوتا ہے. پیٹرولیم مصنوعات پر ڈیلر مارجن پیٹرول پمپ چلانے والے انفرادی شخص کا یا کمپنی کا فی لیٹر پر منافع ہوتا ہے. اس وقت پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات پر حکومتی ٹیکسوں کے علاوہ مختلف ٹیکس وہ عائد کیے ہوئے ہیں، جن میں ڈیلرز کا مارجن حصہ یعنی کہ مارکیٹنگ کمپنیوں کا مارجن اور ان لینڈ فreight ایکوائزیشن شامل ہیں. اس وقت پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت 125 روپیز فی لیٹر ہے، جس کے بعد اس میں 9 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں ہے، 4 روپے 5 پیسے ان لینڈ فreight مارجن کی مد میں ہے، او ایم سی کا 2 روپے مارجن ہے، اور ڈیلرز کا 3 روپے 91 پیسے کا مارجن یعنی منافع شامل ہوتا ہے. ان سب کو ملا کر ایک عام صارف کو پیٹرول 145 روپے فی لیٹر ملتا ہے. تیل کے شعبے کے تجزیہ کار ارسلان حنیف نے بتایا کہ اس وقت پیٹرول پر فی لیٹر 3.91 روپے ڈیلر مارجن ہے، تو ڈیزل پر یہ مارجن اس وقت پیٹرول پر فی لیٹر 3.91 روپیز ڈیلر مارجن کے ہیں، تو ڈیزل پر یہ مارجن 3.30 روپیز ہیں. ملک کی روزانہ 50,000 میٹرک ٹن پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت ہوتی ہے. پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے ترجمان نعمان بٹ نے بتایا کہ پیٹرول ان کا مارجن گزشتہ 3 سال کے دوران نہیں بڑھا، لیکن دوسری جانب 3 سال میں پیٹرول پمپوں کے اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے کاروبار کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر ملک میں مہنگائی کو جانچنے والے کنزیومر پرائز انڈیکس کو دیکھا جائے تو مہنگائی کی شرح اوپر جا رہی ہے. اس کے باعث پیٹرول پمپ چلانے والوں کے اخراجات پورے منافع میں اضافہ کرنا بہت مشکل ہے. تاہم دوسری جانب تجزیہ کار ارسلان حنیف نے کہا ہے کہ ڈیلر مارجن میں اس سال مارچ میں اضافہ ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ اضافہ انتہائی معمولی تھا، تاہم پھر بھی یہ ہوا. پاکستان میں آئل اینڈ گیس کے ریگولیٹری ادارے اوگرا کے مطابق رواں برس جنوری کے مہینے میں پیٹرول پر ڈیلر کا مارجن 3.70% فی لیٹر تھا، جو اب 3.91 روپیز فی لیٹر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 21 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے. اگر ڈیلر مارجن 6% بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل
ڈیزل کی موجودہ قیمت کو دیکھتے ہوئے یہ فی لیٹر 8 روپے سے زیادہ ہوگا۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالسمین خان نے بتایا کہ پہلے انہوں نے 5 نومبر کو ہڑتال کا اعلان کیا تھا، تاہم حکومت کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی کہ ان کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سیکرٹری پیٹرولیم کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جس میں حکومتی احکام کے علاوہ ڈیلر کی نمائندگی بھی شامل ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ای سی سی میں مشورے سے پہلے سمری ہم سے مشورہ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ آئی سی سی میں مشورے سے پہلے سمری پر ہم سے مشورہ کیا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تاہم حکومت نے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا، جس کے باعث پیٹرولیم ڈیلر کو مجبوراً ہڑتال کال کرنی پڑی ہے۔ سمیع اللہ خان کے مطابق ڈیلر کے اخراجات بے تحاشا بڑھ چکے ہیں، جن میں بجلی کی قیمتوں کے علاوہ حکومتی ٹیکس اور ملازمین کی تنخواہیں شامل ہیں، جس کے باعث منافع کی شرح بڑھنا ضروری ہے۔ مزید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیلر مارجن بڑھنے سے صارفین کو کیا نقصان ہوگا۔ پاکستان میں صارفین اس وقت ملک کی تاریخ میں بلند ترین قیمت پر تیل کی مصنوعات خرید رہے ہیں۔ ملک میں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں اس وقت 142.62 روپے اور 145.82 روپے فی لیٹر کے حساب سے وہ صارفین فراہم کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کو حکومت نے صارفین پر منتقل کیا، جس میں ملکی کرنسی کی کم قدر نے بھی قیمت بڑھانے میں کردار ادا کیا ہے، کیونکہ پاکستان اپنی ضروریات کے لیے 80% تیل کی مصنوعات درآمد کرتا ہے، جو ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے صارفین کے لیے مہنگے داموں فروخت۔ واضح رہے، ڈیلر مارجن میں اضافے کا مطالبہ اس وقت سامنے آیا ہے جب حکومت خود آئی ایم ایف شرائط کے تحت پیٹرولیم لیوی کو بڑھانے جا رہی ہے، اور مشیر خزانہ کے مطابق اسے ماہانہ 4 روپے فی لیٹر بڑھانا پڑے گا تاکہ اسے 30 روپے فی لیٹر تک کی حد تک لایا جا سکے۔ ارسلان حنیف نے بتایا کہ اگر حکومت ڈیلرز کے مطالبے پر ان کے مارجن میں اضافہ کرتی ہے تو لازمی طور پر یہ صارفین سے وصول کیا جائے گا۔ اگر حکومت 6% کے مطالبے کو مان لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 لیٹر پر ڈیلر مارجن 8 روپے سے اوپر ہوگا، جس کا اضافی بوجھ صارفین پر پڑے گا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس وقت خام تیل کی قیمت عالمی منڈی میں تھوڑی نیچے آئی ہے، اور حکومت کی جانب سے اگر پیٹرولیم لیوی نہیں بڑھائی جاتی تو پھر ڈیلرز کو کسی حد تک مارجن میں اضافہ کی صورت میں سہولت دی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب اوگرا نے کہا ہے کہ ڈیلرز مارجن میں اضافے کے حوالے سے چند عناصر پیٹرول کی سپلائی میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اوگرا نے تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ تمام آؤٹ لیٹس پر پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اوگرا کی انفارمیٹیو ٹیم فیلڈ میں صورتحال کو مانیٹرنگ کرے گی، کسی بھی طرح سے سپلائی میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا عمل کسی بھی طرح سے سپلائی میں مشکل پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یقیناً آپ کو اس ویڈیو سے یہ سمجھ آئی ہوگی کہ آج جن مشکلات کا ہمیں سامنا ہے وہ اس کا مین ریزن وہ کیا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔